اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انبیاء جو قرآن مجید کا 21 نمبر کا سورہ ہے، اس کی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جن کا نمبر ہے 59 اور 60۔ پہلے آیت نمبر 59 کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وہ کہنے لگے جس نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا ہے، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ اس نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان بتوں کا برے الفاظ میں ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ بت پرست کہنے لگے، کس نے یہ جرأت کی؟ جو کام کسی کے لیے قابل تصور نہیں تھا وہ عمل میں کیسے آ گیا؟ یہ مسئلہ اختلافی بھی نہ تھا، ہم اس کی ذمہ داری مخالفین پر ڈالتے۔ پورے معاشرے میں ان معبودوں کے خلاف کوئی شخص موجود نہیں، اور انہ لمن الظالمین بتا رہا ہے کہ ہمارے معبودوں کے خلاف اتنی جسارت کون کر سکتا ہے۔ قالوا سمعنا فتى، وہ کہنے لگے کہ ایک مخالف کے وجود کا پتہ چلا ہے، صرف ایک فرد جس کی عمر بھی زیادہ نہیں، اس نے فتن یعنی جوانی کے مرحلے میں تازہ قدم رکھا ہے۔ ابراہیم نام کا ایک فرد ان بتا تھا۔ وہ بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے کہی تھی، اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہماری گفتگو اس بات پر چل رہی تھی کہ عادل کون ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے، نہج البلاغہ کا خطبہ 87 بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامہ خوف ہے، یعنی اندھو و حلال اسے چمٹا رہتا ہے اور خوف اس پر چھایا رہتا ہے۔ وہ دین خدا کا معدن اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے۔ اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا ہے۔ جو شخص دن رات کی پنجگانہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اس کی گواہی کو جائز جانو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر وہ شخص جو فطرت اسلام پر قائم ہے اس کی شہادت جائز ہے، یعنی اس کی گواہی جائز ہے۔ میں نے عرض کیا گناہ کا ارتکاب کرنے والے شخص کی گواہی بھی قبول کی جائے گی؟ فرمایا، القمہ، اگر گناہ گار کی شہادت قبول نہ کی جائے تو پھر انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ معصوم تو صرف وہی ہوتے ہیں۔ ابن ابی یافو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مسلمانوں کے درمیان کسی شخص کی عدالت کیوں کر ثابت ہوتی ہے جس سے لوگوں کے حق میں یا ان کے خلاف اس کی گواہی کو قبول کیا جائے؟ فرمایا، اس کی پردہ پوشی، پاک دامنی، شکم، شرمگاہ، ہاتھ و زبان کے گناہ سے بچنے کا علم ہو، اور جن کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے ان سے اجتناب کرنے میں مشہور ہو، یعنی شراب نوشی، زنا، سود خوری، والدین کی نافرمانی اور میدان جہاد سے فرار وغیرہ سے اجتناب کرتا ہو۔ یہی چیز اس کی عدالت پر دلالت کرتی ہیں اور اس کے جملہ عیوب کو چھپائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں پر اس کے علاوہ دوسری لغزشوں کی چھان بین اور غیبت حرام ہو جاتی ہے، ان پر اس کی محبت اور لوگوں کے درمیان اس کی عدالت کا اظہار واجب ہو جاتا ہے۔ نیز پنجگانہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والا جب وہ اچھی طرح ان کی پابندی اختیار کر لیتا ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت میں حاضر رہتا ہے، کسی عذر کے بغیر ان کی جماعت اور نماز پڑھنے کی جگہ سے غیر حاضر نہیں رہتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔